اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگدستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ حدیث بہار الانوار جلد 102 صفحہ 20۔ حدیث نبوی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کیا، پھر 2 رکعتیں ادا کیں، اسے 1 کامل حج اور 1 کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث سنن ترمذی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھو۔ حدیث صحیح بخاری 2587۔ مساکین بوجھ نہیں، رزق کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حدیث ابو داؤد 2594۔ حدیث نبوی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ اس سے روز قیامت کی مصیبت دور کرے گا۔ حدیث صحیح مسلم صفحہ 1110۔ حدیث 6853۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث 1671۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا خول عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی و خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا۔ صحیح حدیث، سنن ترمذی 2919۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ حدیث صحیح بخاری۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالی اسے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری 1469۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ صحیح حدیث، سنن ترمذی 2645۔ مساکین بوجھ نہیں، رزق کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حدیث ابو داؤد 2594۔